پیر کو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے اور اس میں پہلے سے زیادہ میزائل داغے گئے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ کیا، اب وہی سارے حالات آپ کو اسرائیل کی گلیوں میں، محلوں میں، آبادیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ خاتون چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کب میزائل آ کے لگ جائے۔ ٹریگر ہے وہ اب ایران کے پاس آ چکا ہے کہ جنگ پھیلتی ہے تو وہ اس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ اسرائیل ایران جنگ کا چوتھا دن، اور اتوار کو اسرائیل نے تہران پر جو حملے کیے تو یہ دعویٰ کیا کہ ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ مکمل طور پہ وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب ایران کی فضاؤں میں اسرائیل کو آزادی حاصل ہے۔ لیکن اس دعوے کے ساتھ ہی آج پیر کی صبح ایران نے ایک بڑا ہلاکت خیز جوابی حملہ کر کے اسرائیل پر یہ جو دعویٰ ہے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ جو سیز فائر اور جنگ بندی کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، میں نے گزشتہ ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ اس میں صدر ٹرمپ جس طرح متحرک ہوئے ہیں، اب روسی صدر پیوٹن اور ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوان، وہ ان کی بھی نئی انگیجمنٹ سامنے آئی ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے اب پش کیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کو کہ آپ اس جنگ کو اب خاتمے کی طرف لے کر جائیں۔ شروع اسرائیل نے خود کی ہے، اور پہلے اس کی کوشش تھی کہ امریکہ اور جو نیٹو ہے، مغربی ممالک ہیں، وہ اس جنگ کا حصہ بنے اور ایران کے خلاف کارروائی میں ان کو ساتھ ساتھ بتدریج شامل کیا جائے۔ عزائم تو بڑے ان کے واضح تھے، اور اس کا انہوں نے اظہار کیا تھا کھل کر کہ رجیم چینج کرنی ہے ایران میں۔ لیکن جو رسپانس دیا ہے ایران نے اب تک، اس نے ہوش اڑائے ہیں، اور اب آج جو پیر کی صبح جو ہلاکت خیز حملہ کیا ہے وہ تل ابیب میں اور اسرائیل کے دیگر علاقوں میں 8 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور درجن بھر جو اہداف ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہاں بی بی سی نے بھی یہ رپورٹ دی ہے۔ اب یہ بات صرف جو ایران کا میڈیا ہے یا الجزیرہ ہے یا جو ایران کے حمایت یافتہ ذرائع ابلاغ ہیں، یہ وہاں تک بات محدود نہیں رہی۔ اب مغربی میڈیا اور خود اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں ہیں کہ ایران کو چند دنوں کے اندر ڈھیر کرنے کے جو دعوے تھے وہ بالکل دعوے، اور آپ کہہ لیں کہ اس کا انجام یہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب اسرائیل کی جو مت ہے ناقابل تسخیر ہونے کی، وہ ٹوٹ گئی ہے۔ جو آج پھر ایک اور بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا جو میزائل، اس کی جو صلاحیت ہے میزائل فائر کرنے کی، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، وہ 2/3 تک تباہ کر دی گئی ہے۔ لیکن پھر میں بات کروں گا جو آج پیر کو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے، اور اس میں پہلے سے زیادہ میزائل داغے گئے ہیں۔ 24 سے زیادہ ہلاکتیں اور 200 سے زیادہ زخمی اسرائیل میں ہو چکے ہیں۔ جو رہائشی ہیں اسرائیل کے، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ہمیں تو یقین دلایا ہے حکام نے کہ کوئی یہاں پہ خطرہ نہیں ہے، ہم یہ یک طرفہ کارروائی ہوگی۔ بہت سے لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کا جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، تاہم جو ایران کے حملے ہیں اب ان کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں، اور خود اسرائیلی جو حکام ہیں انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام مکمل طور پہ اس کو پرفیکٹ نہیں کہا کہ جا سکتا۔ یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے۔ اور جو میزائل ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے ابھی بھی اپنے بہت سارے جو میزائل ہیں انہیں استعمال نہیں کیا۔ گو اسرائیل کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے بہت سارے ہتھیار ہیں ان کو استعمال نہیں کیا۔ نقصان دونوں طرف کا ہو رہا ہے، زیادہ نقصان اس میں ایران کا ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو یہ ایک بات تھی کہ ایران کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی اسرائیل کو نہ پیش رفت ملی ہے، اور نہ جو بیرونی دنیا ہے، جو اس وقت عالمی سطح پہ ساکھ ہے وہ ایران کی بڑی ہے، وہ اسرائیل کی نہیں بڑھی۔
جو مشکل صورتحال سفارتی محاذ پہ کرنا پڑ رہا ہے وہ اب ایران کو نہیں، کیونکہ اس کا جو جوہری صلاحیت کے حوالے سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو وہ سب مان رہے ہیں، سب اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نے ایک جواز ڈھونڈا تھا، ورنہ ایران کے پاس اگر جوہری ہتھیار تیار ہوتے تو اب تک اسرائیل زمین پر موجود نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کہ جو ایران کے میزائل ہیں وہ اسرائیل تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس تیار ایٹم بم، ایٹمی وار ہیڈ ہوتے تو جو میزائل اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان میں پھر روایتی ہتھیار نہ لگے ہوتے، اس پہ پھر جوہری ہتھیار ہوتے، کیونکہ یہ بقا کی جنگ بن چکی ہے اور ایران سے بالکل یہ کوئی رحم کی تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اسرائیل کو۔ اور غزہ میں جو کچھ کیا، اب وہی سارے حالات آپ کو اسرائیل کی گلیوں میں، محلوں میں، آبادیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ایک اسرائیل کا جو خاندان ہے اس میں خاتون چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کب میزائل آ کے لگ جائے، ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، ہماری زندگی جیرن ہو گئی ہے۔ تو یہ وہی کچھ ہے جو اب دنیا دیکھ رہی ہے جو اسرائیل غزہ میں کرتا آ رہا تھا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے اور بالکل یہ آن گراؤنڈ ہے، اس میں کوئی سنی سنائی نہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو پوری دنیا تک اب پہنچ رہے ہیں۔ تو اب ایران کا اگلا ہدف کیا ہوگا؟ یہ جو 5ویں رات آنے جا رہی ہے یہ بڑی فیصلہ کن ہوگی۔ ایران اسی طرح اگلے 2-3 دن میزائل اٹیکس اسرائیل پہ اگر بند نہیں ہوتے اور کم نہیں ہوتے تو اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو آگے لے کے جائے گا۔ ابھی بھی جو کوششیں ہیں یہ چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں سیز فائر کی طرف کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ باتیں خود مغرب اور امریکہ کی طرف سے کہنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل وہ کہ جو مقاصد تھے ان کو لے کے جس نے جنگ شروع کی تھی اس میں وہ ہار چکا ہے۔ ہاں، ایک غاصب قوت ہے، ایک جارحانہ اس کے عزائم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو وہ نقصان ایران کو پہنچا رہا ہے، ایران کا انفراسٹرکچر، ایران پہ ایک مشکل وقت ہے اور اخلاقی حمایت ضرور حاصل ہے ایران کو، لیکن اس کو فوجی حمایت ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس میں روس اور چین کی کیا پوزیشن ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ ایران کو سپلائی ان کی طرف سے جا رہی ہے، خاص طور پہ جو میزائل فیول ہے اس حوالے سے۔ تو دیکھنا ہے کہ اس معاملے کو آگے کہاں تک لے جایا جاتا ہے، اور دنیا پہ جو اثرات ہیں وہ بھی اس جنگ کے شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سوال باقی ہے کہ کیا یہ تنازع اسرائیل اور ایران کے تک ہی محدود رہے گا یا جنگ پھیلے گی؟ اس کا جو ٹریگر ہے وہ اب ایران کے پاس آ چکا ہے کہ جنگ پھیلتی ہے تو وہ اس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ویلاگ ہے اس میں آپ کو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں، انفارمیشن ہے وہ ملتی رہے گی۔ جڑے رہیے۔ میرا جو یہ یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔